الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگو دوستو، پچھلے ہفتے مہینہ ربیع الاول کا چل رہا تھا، اس تعلق سے ربیع الاول کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور اس سے پہلے جو اپنی بات چل رہی تھی وہ ایمان والوں کی صفات کے تعلق سے، کہ 13 صفات اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی۔ ان کی ایک صفت یہ بھی ارشاد فرمائی گئی تھی کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ رات و دن اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کس طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ جہنم کے تعلق سے بھی 2 ہفتے پہلے باتیں آ چکی ہیں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، جہنم کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ وہاں کے عذابات، وہاں کے کھانے یہ بہت ہی سخت ہیں۔ اللہ پاک میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، جب آدمی کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کی حالت بڑی خستہ ہوگی۔ اس کے برعکس جب آدمی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سبوں کو دکھاتا پھرے گا، خوش و خرم ہوگا، خوش ہوگا۔ لیکن جب آدمی کو نامہ اعمال، اس کا عمل نامہ جو ہوگا، اعمال نامہ جسے کہتے ہیں، جب بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ میں جب ملے گا تو بہت ہی افسردہ ہوگا، بہت حسرت والا ہوگا۔ اور بائیں ہاتھ میں صرف نہیں دے دیا جائے گا میرے محترم بزرگو دوستو، سینہ چاک پھاڑ کر کے پیچھے دیا جائے گا۔ کیسی حسرت و ندامت کا دن ہوگا اس کے لیے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نے اپنے حساب کو جانا ہی نہ ہوتا۔ کاش کہ میری جو موت تھی وہ مجھے ختم کر دیتی۔ كَانَتِ الْقَاضِيَةُ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، میرے مال نے مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں دیا، میری حکومت نے، میری سلطنت نے، میری بادشاہی نے، ساری کی ساری وہ ختم ہو گئی، کوئی فائدہ مجھے نہیں پہنچایا۔ آدمی حسرت کرے گا، ندامت کرے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے لیے یہ حکم ہوگا، خذوہ فغلو، اسے پکڑو، بیڑیوں میں اسے جکڑو، ثم الجحیم صلو، اور جہنم کے بالکل بیچ میں لے کر جاؤ، اور زنجیروں میں اسے جکڑو۔ اور کیسی زنجیریں؟ کہ 70 گز کی زنجیریں ہوں گی میرے محترم بزرگو دوست۔ دنیا کا 70 گز نہیں، یہ جہنم کا 70 گز ہے۔ اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کیسی ہوگی اللہ جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، بہت ہی خطرناک۔ اور اس کا کھانا کیا ہوگا کہ جو دھون ہوتی ہے، جہنمیوں کی جو پیپ ہوتی ہے، ان کا مواد ہوتا ہے، وہ اس کا کھانا ہوگا، اسے کھانا پڑے گا۔ اور جہنم کی گہرائی میرے محترم بزرگو دوستو 70 سال کے وقت، جہنم کی گہرائی، حالانکہ ہم نہیں جان سکتے کہ کتنی گہری ہے جہنم، اس کا عمق ہم نہیں جان سکتے،
اس کی دوری کتنی ہے ہم نہیں جان سکتے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، کہ جہنم کی جو گہرائی ہے وہ 70 سال، کہ جہنم کے اندر جب بڑا پتھر جب پھینکا جائے گا 70 سال کے اندر جا کر کے اس کی تہ میں پہنچے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں بھی نہیں پہنچ پائے گا، اتنی گہرائی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، کہ آدمی کوئی بھی کلمہ کہہ دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا کلمہ، کہ ایسا کلمہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ اتنی دور جا کر کے جہنم میں گر جاتا ہے، گرے گا کہ جتنا کہ مشرق و مغرب کی دوری ہے اس سے بھی کہیں زیادہ دور۔ اور آدمی ایک اللہ کی رضامندی کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک کلمہ کہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے درجات اللہ پاک جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ جہنم کی جو بیڑیاں ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو بڑی خطرناک، جہنم کی جو زنجیریں ہیں بڑی خطرناک، کہ جہنم کی بیڑیوں میں جکڑا جائے گا کسی کافر کو جکڑا جائے گا جس نے ہماری کتاب کی تکذیب کی ہوگی، اور جو دے کر کے ہم نے رسولوں کو بھیجا اس کی تکذیب کی ہوگی۔ کیا کریں گے؟ ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، اس کی گردن میں توق ہوگا، اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، گرم پانی میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم اس کی گردن میں، اس کے گلے میں توق ڈال دیں گے، اور بالکل یہاں تک ہوگا، بالکل تھوڑی تک، اور ان کے سر الل رہے ہوں گے، بالکل کھڑے ہوں گے، کہ جس طریقے سے وہ رسومات پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور فخر و مباحات میں تھے، اپنے اوپر گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنی ناک کو اوپر رکھا کرتے تھے، کہ آج بھی ان کا سر اوپر رہے گا، بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، پانی کھولتا ہوا پانی میرے محترم بزرگوں دوستو، آدمی پانی مانگے گا، پانی، اور جب وہاں پر پانی دیا جائے گا آدمی مارے پیاس کے اس پانی کو پیے گا تو نیچے کا ہونٹ نیچے، اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، اور ایک پھل جو اس کا پھل ہوگا زقوم، کہ جب اسے دیا جائے گا جہنمی کو، وہ مارے بھوک کے جب کھائے گا تو بھوک کیا مٹائے گا؟ اٹک جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، کہ یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دہکتی آگ ہے، آگ کا ذخیرہ ہے، اور اٹکنے والا کھانا ہے، کہ آدمی کا اٹکے گا، اور جب اٹکے گا آدمی پانی پیے گا، اور جب آدمی پانی پیے گا جتنے علامات اندر کے ہیں، جتنی اتڑیاں ہیں پاخانے کے راستے سے ساری بالکل گل گل کر کے نکلیں گی میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اور کیسا وہ درخت ہے اور کیسا وہ پھل ہے اس درخت کا، زقوم کا، حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم، کہ زقوم کا جو پھل ہے اگر ایک قطرہ صرف ایک قطرہ میرے محترم بزرگوں دوستو دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو جتنے دنیا والے سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے اس کی بدبو سے۔ اور اس کا کیا حال ہوگا کہ جس کا کھانا ہی زقوم کا درخت ہو، زقوم کا پھل ہو میرے محترم بزرگوں دوستو۔ کہ آج ہم نے کیا سمجھ لیا جہنم کو؟ ہنسی مذاق سمجھ لیا، کھیل تماشا سمجھ لیا، کوئی مذاق ہے، کوئی کھیل ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو بڑا سخت جہنم کا عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آواز آئی، آپ نے فرمایا کہ تم نے آواز سنی؟ صحابہ نے کیا کہ حضور ہم نے سنی کہ یہاں جہنم میں ایک پتھر گرا ہے جو 70 سال میں جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا۔ 70 سال میں میرے محترم بزرگوں دوستو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس کی جو گرمی ہے شدید ہے، بڑی شدید، اس کے جو ہتھوڑے ہیں وہ لوہے کے ہیں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے ہیں، جہنمیوں پر بجائے جائیں گے یہ میرے محترم بزرگوں دوستو، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
کہ آج تو لوگ اگر کسی پر کوئی ظلم کرنے لگے دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرا نہیں تیسرا کھڑا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں جہنمی کو، مجرم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہ دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم تو وہ مالدار، دنیا میں مالدار، آخرت میں مالدار، کہ دنیا میں بھی اللہ پاک نے اسے مال عطا فرمایا، دنیا میں بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ڈھالا اس نے، اور اسی پر زندگی کی گزاری، اور اسی پر اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ آخرت کا بھی مالدار ہے، آخرت میں بھی مزے اسے ملیں گے۔ ایک قسم تو یہ ہے، اور دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو یہاں پر بھی فقیر، آخرت میں بھی فقیر، دنیا میں رہے غربت کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، لیکن بددینی کی زندگی بسر کی۔ شراب وہ پی رہے ہیں، غریب ہے، شراب وہ پی رہے ہیں، غریب ہے، افیم وہ کھا رہا ہے، نشہ وہ کر رہا ہے، زنا میں وہ مبتلا ہے، ساری بری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور بددینی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد بددینی پر ہی وہ مرا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا اس پر وہ مرا ہے، تو کل قیامت کے دن اور اللہ کے یہاں پر بھی وہ فقیر ہوگا، وہ محتاج ہوگا، کوئی سننے والا اس کا نہیں ہوگا۔ اتنا افسوس ہے ایسے لوگوں پر میرے محترم بزرگوں دوست۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، نشہ بھی کر رہے ہیں، غریب ہیں، شرابیں بھی پی رہے ہیں، غریب ہیں، زناکاری میں بھی مبتلا ہیں، غریب ہیں پھر بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پھر بھی سارے گناہوں میں ملوث ہیں، شرک میں ساری خرابی ان کے اندر موجود ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ 2 قسم کے لوگ ہوئے، اور ایک قسم کیسی کہ دنیا میں کیا ہے، آدمی غریب ہے، آخرت میں مالدار، دنیا میں پریشانیاں اٹھا رہا ہے لیکن دینداری کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ کامیاب ہے، آخرت میں جا کے مالدار، آخرت کے مزے، آخرت کے محلات، آخرت کے باغات، آخرت کی نہریں اسے ملیں گی۔ اور ایک ہے کہ دنیا کے اندر مالدار ہے، آخرت میں غریب، دنیا میں لگزری کاروں کے اندر، بڑیا بڑیا فلیٹوں کے اندر، اے سی کے اندر، بڑیا کھانوں میں بڑیا زندگی گزار رہا ہے، لیکن رب چاہی نہیں، من چاہی گزار رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کے مزے کوئی مزے ایک وقت نہیں رکھتے، اگر بے دینی کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہے ایسے مالدار نے، کل قیامت کے دن وہ فقیر ہوگا، اس پر کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں دوستو، کہ آج ہم جس چیز میں پڑھ رہے ہیں وہ کون سی چیز، جسے دیکھو مزے میں پڑا ہوا ہے، جسے دیکھو عیاشی کے چکر میں ہے، جسے دیکھو کہ دنیا کی رہنائی کے چکر میں ہے، کہ مجھے مزہ آ جائے، کسی صورت سے مجھے مزہ آ جائے، بس اس میں پڑا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوست، دنیا کے مزے کوئی مزے نہیں، دنیا کی لذت کوئی لذت نہیں، دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک حدیث اگر آدمی ذہن میں رکھ لے سارے مزے بھول جائے۔ کل قیامت کے دن کہ دنیا کے اندر بھی انعام کا لفظ آیا کہ انعام سب سے زیادہ جس نے زندگی میں مزے اٹھائے ہوں گے، کبھی پریشانی کا منہ اس نے نہیں دیکھا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا میں کبھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اے سی یو کے اندر رہا، کوئی پریشانی کا منہ نہیں دیکھا، ہمیشہ سہولت ہی سہولت دیکھی، گاڑیوں کے اندر رہا، بہترین بنگلوں کے اندر رہا، آگے پیچھے نوکر چاکر، چاروں طرف نوکر چاکر، اور کیا ہے، جب جہنم کے اندر، جہنم کی وادی میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا اور اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیسی گزری، تو کیا کہے گا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو یاد رکھیں، کہے گا خدا کی قسم دنیا میں چین کی سانس کبھی لی نہیں میں نے۔ یہ دنیا کے مزے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اور ایک شخص جس نے بڑی تنگی کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی، بڑی فاقہ کشی کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، لیکن اللہ کا حکم اس سے نہیں چھوٹا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کی زندگی سے نہیں نکلی ہوگی، ایک ایک سنت پر آپ کی عمل کیا ہوگا، شرک کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی ہوگی، ایک ایک حکم پر آپ کے عمل کیا ہوگا، ایک ایک سنت پر عمل کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا کہ جب وہ جنت میں جائے گا اللہ پاک ایک بار اسے غوطہ دے گا نہر حیات کے اندر، پھر اسے نکال کر کے اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کیسی گزری، کہے گا خدا کی قسم دنیا میں کبھی کوئی پریشانی کا منہ دیکھا ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو،
آج ہم نے دنیا کو سمجھ لیا. ہاں دنیا سب کچھ ہے. کس اعتبار سے؟ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو کرنا ہے یہاں کرنا ہے، جو بونا ہے یہاں بونا ہے، وہاں تو کاٹنا ہے جا کر کے. جہنم کو نہ بھولے میرے محترم بزرگوں دوستو. کتنا خطرناک اس کے عذابات، کتنی خطرناک وہاں کی زنجیریں، کتنے خطرناک وہاں کے ہتھوڑے، کتنے خطرناک وہاں کی طوطے، کتنے خطرناک وہاں کے فرشتے، کتنی خطرناک وہاں کی آگ، کتنے خطرناک وہاں کے کھانے. ہم کہاں پر پڑ گئے آج؟ کہاں کھو گئے میرے محترم بزرگوں دوستو؟ اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جنت کی نعمتوں کے مزے کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم خوب دعائیں کریں. یہ ایمان والے ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے، ہماری حفاظت فرما دیجئے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزارنی چاہیے. اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آئے تھے کس لیے اور کر کیا رہے ہیں، کہ جانا ہمیں کہاں ہے. ایسی زندگی کی طرف، ایسے گھر کی طرف جہاں کبھی خاتمہ نہیں ہے، جس کا اس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں. یہ زندگی 60-70 سالہ ہے، اس کے بعد ختم ہے. ساری رعنائیاں، ساری خوشیاں، سارے عیش و آرام سب ختم ہونے والے ہیں، لیکن جنت کے مزے، جنت کی رعنائیاں، جنت کی رونقیں، جنت کی زیب و زینت یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے بارے میں غور کیا کریں. جب تنہائی میں ہوں تو اپنا محاسبہ کریں کہ میں آیا کس لیے تھا اور کر کیا رہا ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.